وہ اسے کالج چھوڑنے آیا تھا۔ سارے راستہ حور اسے اپنے کالج کے قصے سناتی رہی اور حیدر سنتا رہا۔ حیدر نے دل سے یہ دعا کی یہ راستہ کبھی ختم نہ ہو اور وہ ایسے ہی اس کی ہمسفر بن کے اس سے باتیں کرتی رہے۔ حیدر با، ابھی وہ بولنے لگی تھی جب حیدر نے اسے چپ کرا دیا۔ بائی نہیں، صرف حیدر بولو۔ مگر کیوں؟ وہ اپنی بڑی بڑی شہد رنگ آنکھیں اور بڑی کر کے بولی، جس میں حیدر کھونے لگا۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو اس سحر سے آزاد کیا۔ وہ اس لیے کہ ہم تو اچھے والے دوست ہیں۔ اس لیے بائی نہیں، صرف حیدر ٹھیک ہے، وہ خوش دلی سے بولی۔ اتنی جلدی کالج آ گیا؟ وہ گاڑی روکنے پر بولی۔ واقعی اتنی جلدی آ گیا، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ حور نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بلا شبہ وہ ایک حسین مرد تھا۔ بلیک کلر کی شرٹ ساتھ جینز پہنے، نفاست سے بالوں کو سیٹ کیے، شفاف کالی آنکھیں اور ملکی سی شیپ۔ وہ حور کو آج بہت خوبصورت لگا۔ دل آج الگ ہی انداز میں دھڑکا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ حیدر نے بغور اس کا نظریں چرانا دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ میرا ویٹ کرنا، میں لینے آ جاؤں گا۔ جی ٹھیک ہے، وہ جلدی سے کہہ کر کالج کے اندر چلے گئی۔ حیدر کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تو آگ دونوں طرف لگی ہے۔ وہ مسکرا کر سوچتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہاں جاسم، پتہ لگایا اس کے ٹائم ٹیبل کا؟ وہ ایک ہاتھ سے فون کان کو لگائے جبکہ دوسرے ہاتھ سے حرام مشروب اپنے اندر انڈیل رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے فارم ہاؤس پر موجود تھا۔ جی باس، سب پتہ لگا لیا ہے۔ گڈ، ویری گڈ۔ بہت جلد تمہیں میں اپنے پلان کا بتاؤں گا۔ تب تک آج رات کی مستی میری طرف سے انعام ایک خوبصورت حسینہ تمہارے کمرے میں پہنچ جائے گی۔ شکریہ باس۔ ٹھیک ہے۔ وہ فون بند کرتا پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ تو تیار ہو جاؤ ڈیئر کزن، ایک بڑے سرپرائز کے لیے۔ وہ خباثت سے ہنستا کوئی اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ وہ کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی مگر وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آج اس نے زیب کا فیورٹ کلر ریڈ پہنا ہوا تھا۔ نور نے گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 11 بجا رہی تھی، پھر دروازے کی طرف دیکھا جہاں اس کے آنے کے کوئی آثار موجود نہیں تھے۔ آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ اس نے صوفے کی پشت پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ 1 مہینے بعد وہ آفس آیا تھا جس سے اس کا کافی ورک پینڈنگ پڑا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں اکرم نے اچھے سے اس کے بزنس کو سنبھالا تھا۔ اسے گھر پہنچتے پہنچتے 12 بج گئے۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو بے اختیار نظر اس دشمن جان پر گئی جو سب سے بے نیاز صوفے پر سو رہی تھی اور اس کا پسندیدہ لباس پہنے ہوئے تھی۔ زیب اس کے قریب پہنچا، اپنا کوٹ صوفے پر رکھا اور دھیرے سے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اسے آرام سے بیڈ پر لٹایا اور خود چینج کرنے چلا گیا۔ فریش ہو کر وہ نکلا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ تمہیں تو میں صبح پوچھوں گا۔ وہ اس کا ماتھا چومتا اسٹڈی میں چلا گیا۔ کچھ آفس کا کام رہتا تھا۔ نور کی پیاس کی شدت سے آنکھ کھلی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو وہ اپنے روم میں تھی۔ مجھے یہاں کون لایا؟ ابھی وہ سوچ رہی تھی جب اسے اسٹڈی کی لائٹ جلتی نظر آئی۔ تو مسٹر آ گئے ہیں؟ ابھی بتاتی ہوں۔ جو اتنا انتظار کروایا ہے مجھے۔ وہ کچھ سوچتی اسٹڈی میں داخل ہوئی۔
زہے نصیب، شکر ہے ہماری زوجہ محترمہ کو اپنے معصوم سے شوہر کا خیال آیا۔ وہ اسٹڈی میں آفس کا کوئی کام کر رہا تھا جب نور نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ زیب۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولی، بولو جانم۔ وہ شوخ ہوا اور اس کے بالوں پر بوسہ دیا۔ مجھے سنو فال دیکھنی ہے ابھی، وہ لاڈ سے بولی۔ جانتی تھی وہ منع نہیں کرے گا۔ زیب نے پہلے اسے حیرت سے دیکھا، پھر گھڑی کو جو رات کے 2 بجا رہی تھی۔ پرنس، مجھے لگتا ہے تم ابھی بھی نیند میں ہو۔ میں کوئی نیند میں نہیں، دیکھنی ہے تو بس دیکھنی ہے، وہ خفگی سے بولتی صوفے پر جا بیٹھی۔ زیب نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ پرنس، لاہور میں سنو فال نہیں ہوتی، میں کیسے دیکھوں؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ مجھے نہیں پتا، بس دیکھنی ہے، وہ باضد تھی۔ اس وقت میں سنو فال کہاں سے لاؤں؟ وہ بے چارگی سے بولا۔ آپ میری یہ خواہش نہیں پوری کر سکتے؟ پیار کرنے والے تو چاند سورج لانے کے وعدے کرتے ہیں، وہ سنجیدہ صورت بنا کر بولی، ورنہ اندر ہی اندر اسے بہت ہنسی آ رہی تھی۔ زیب اس کی آنکھوں میں شرارت نہ دکھا پایا۔ جلدی کرے نا، میں کوئی جن ہوں جو جلدی کروں؟ وہ چڑھ کر بولا۔ پرنس، تمہیں سچ میں سنو فال دیکھنی ہے؟ بالکل، ابھی اور اسی وقت دیکھنی ہے یار، کچھ اور دیکھ لو۔ زیب نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھی۔ سنو فال دیکھنی ہے میری شونا نے؟ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب ہو رہا تھا۔ نور پیچھے ہوتی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ زیب نے دونوں طرف ہاتھ رکھے، اس کے جانے کے سبھی راستے بند کر دیے۔ اگر ہماری بیگم صاحبہ اجازت دے تو ہم 1 ہفتہ کے لیے مری چلے جاتے ہیں، ہنی مون بھی ہو جائے گا اور تمہیں اچھے سے سنو فال دیکھ لینا۔ وہ سرگوشی کرتا، کان کی لو چومتا بولا۔ نہیں، میں نے نہیں جانا، وہ اس کی قربت سے گھبرا کر بولی۔ مگر ابھی تو میری پرنس ضد کر رہی تھی۔ جانے، وہ اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھ چکا تھا، اس لیے اسے تنگ کر رہا تھا۔ وہ اس کی طرف جھکا اور ایک شوخ شرارت کر پیچھے ہو گیا۔ وہ میں مذاق کر رہی تھی، وہ سر جھکا کے اقرار کر گئی۔ پر اب میں مذاق نہیں کر رہا، تم میرے سامنے میرے فیورٹ کلر میں کھڑی ہو، قسم سے دل بہت بے امان ہو رہا ہے، پلیز چھوڑیں زیب۔ آج چھوڑنے کا ارادہ نہیں جانم۔ وہ اسے گود میں اٹھاتا بیڈ روم میں داخل ہوا اور نور خود کو کوس رہی تھی کہ کیوں اس نے سوئے شیر کو جگایا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ زیب نے نور کے بالوں کا کلپ اتارا اور اس کے بالوں میں منہ چھپا کر گردن پر لب رکھ دیے، اور نور ہمیشہ کی طرح اس کی شدتوں میں زبان بند ہو گئی۔ اس کی شدتوں سے گھبرا کر نور نے منہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اس طرح ایک خوبصورت رات اختتام کو پہنچی۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا جب ملازم اس کے لیے کافی بنا کر لائی۔ چھوٹے صاحب، کافی؟ رکھ دو۔ ابان نے آنکھیں کھولی جو سرخ ہو رہی تھی۔ ابان نے کافی کا مگ اٹھایا اور زمین پر دے مارا۔ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے تمہیں کافی کا کہا ہے، تم اب آ رہی ہو؟ وہ دھاڑا، جس سے ملازمہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ رخسانہ بیگم شور کی آواز سن کر لاؤنج میں آئی۔ ابھی؟ بیٹا، یہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ ماما، آپ نے کیسے ملازم رکھے ہوئے ہیں؟ کوئی کام ٹھیک سے نہیں کرتے یہ؟
رخسانہ بیگم حیرت سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، جس کبھی کسی ملازم کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی۔ میر کبھی کبھی کر دیتا تھا مگر ابان سب کی عزت کرتا تھا۔ ابھی بیٹا، بات کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں گے؟ کوئی بات نہیں، اگر ہوتی بھی تو آپ نے کون سی پوری کر دیتی ہیں؟ آپ کو تو صرف میر بھائی کی فکر ہے، دوسرا بیٹا چاہے مرے۔ وہ طنز کرتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ رخسانہ بیگم نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کی اور اس کے روم میں داخل ہوئی۔ آج انہیں اپنا یہ بیٹا بدلا بدلا سا لگا۔ بکھرے بال، رف شرٹ اور جینز پہنے، اس پر سرخ انگارہ آنکھیں، یہ کوئی اور ہی ابان لگ رہا تھا۔ ابھی اس کے پاس بیٹھ کر پکارا اور ابان کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، مگر وہ ویسے ہی لیٹا رہا۔ مجھے پتا ہے تم کس وجہ سے ناراض ہو۔ میں بہت جلد مریم سے تمہارے اور نمرا کے رشتے کی بات کروں گی۔ ساری سچویشن کے بارے میں تم جانتے ہو۔ ابھی سب تھوڑا ٹھیک ہوا ہے۔ میں تو اس سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی، مگر انشاءاللہ بہت جلد میں جاؤں گی، اور مجھے پتا ہے تم اور نمرا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ میں تم دونوں سے ایک جیسا پیار کرتی ہوں۔ میر تو حرکتیں ایسی کرتا ہے، اس وجہ سے مجھے اس کے آگے پیچھے گھومنا پڑتا ہے، مگر تم میرے اچھے بیٹے ہو۔ ابھی ابان خاموشی سے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ میں تمہاری حالت سے بے خبر نہیں ہوں ابھی، مجھے پتا ہے تم نمرا سے بہت پیار کرتے ہو۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، پھر ان کے ہاتھ پکڑ کے چومے۔ سوری مما، مجھے آپ سے اور ملازم سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کوئی بات نہیں، مگر آئندہ کبھی مرنے کی بات نہ کرنا، وہ ذرا خفگی سے بولی اور اس کے سر پر چت لگائی۔ اوکے مما، اینڈ پھر سے آئی ایم ریئلی سوری۔ اٹس اوکے، چلو اٹھو، فریش ہو کر آؤ، میں ناشتہ لگواتی ہوں۔ وہ اس کا ماتھا چومتی چلی گئی۔ وہ گانے کی کوئی دھن سیٹی پر بجاتا کمرے سے باہر آیا۔ لاؤنج میں دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا تو وہ کچن میں چلا آیا، جہاں حسب معمول مریم بیگم ناشتہ بنا رہی تھی۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ماما۔ وعلیکم السلام جان۔ پاپا کہاں ہیں؟ وہ فریج سے جوس نکالتا گلاس میں ڈال کر بولا۔ اپنے کمرے میں ہیں۔ طبیعت ٹھیک ہے ان کی؟ ہاں طبیعت ٹھیک ہے، بس ویسے ہی جب سے تم نے آفس سنبھالا ہے وہ فری ہو گئے ہیں ہر ٹینشن سے۔ اوکے پھر میں چلتا ہوں، حور کو کالج بھی چھوڑنا ہے۔ حور کے نام پر اس کی آنکھیں چمکی۔ انہوں نے مصنوعی خھانسی سے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کہاں کھو گئے بیٹا جی؟ ذرا ہمیں بھی بتائیے، میں وہ شرارتی انداز میں بولی۔ کہیں نہیں، یہی ہوں۔ لگتا ہے مجھے بھائی صاحب اور زیب سے جلدی بات کرنی ہوگی، وہ معنی خیزی سے بولی۔ اچھا ماما، میں چلتا ہوں۔ وہ اپنی جان بچاتا چلا گیا۔ پیچھے مریم بیگم اس کے انداز پر ہنس دی۔ نور، وہ کب سے کھڑا اسے آوازیں دے رہا تھا، مگر وہ کمرے میں آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نور یار آ جاؤ، وہ بے چارگی سے بولا۔ کیا ہے؟ وہ کمرے میں داخل ہوتی بولی۔ یار یہ ٹائی باندھ دو، وہ معصوم سا منہ بنا کر بولا، جس سے نور کو ہنسی بہت آئی، مگر ضبط کر گئی۔ پہلے آپ وعدہ کریں، مجھے ہاتھ نہیں لگائیں گے؟ چلو ٹھیک، وہ کچھ سوچتا مسکرایا۔ پہلے آؤ تو جلدی کرو۔
مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ شیشے کے آگے کھڑا تھا۔ یہ چیٹنگ ہے زیب۔ وہ ڈریسنگ کے ساتھ لگی ٹائی باندھ رہی تھی جب زیب نے اس کے ماتھے پر بوسہ لیا۔ میں کیا تم نے خود ہی تو کہا تھا ہاتھ نہ لگانا، تو میں نہیں لگا رہا ہاتھ اپنی پرنس کو۔ پھر اس نے نور کا بائیں گال چوما۔ زیب وہ چیخی اور ٹائی باندھ کر جلدی سے دور ہوئی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، رات کو سنو فال کیسی لگی میری جانم کو؟ بہت بری، اور اب آپ جلدی کریں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ ہاں یار، ایک تو تم بھی نہ مجھے روز دیر کروا دیتی ہو۔ 1 منٹ میں آپ کو دیر کرواتی ہوں؟ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھتی بولی۔ ہاں نا۔ وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا اور پھر اچھی طرح اس کی بولتی بند کرتا اپنا کوٹ اٹھا کر اسے بائے بولتا چلا گیا۔ پیچھے وہ کتنی دیر ایسے ہی کھڑی رہی۔ حیدر نے کالج کے باہر گاڑی روکی۔ کالج آ بھی گیا؟ حور چہک کے بولی۔ حور؟ حیدر نے گمبھیر آواز میں پکارا۔ جی جی۔ یہ جگہ تو مناسب نہیں، مگر آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنے دل کی بات تمہیں کہوں۔ آئی لو یو حور۔ پتہ نہیں کب سے، مگر مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، وہ بھی شدید والی۔ اس کی بات پر وہ آنکھیں بڑی کر اسے دیکھ رہی تھی، جس سے اس کے انابی لب مسکرائے۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، ہر وقت دل کرتا ہے تم میرے پاس ہو اور وقت تھم جائے میں تمہیں دیکھتا اور سنتا رہوں۔ وہ اسے اپنے دل کا حال بتا رہا تھا اور وہ بت بنی سن رہی تھی۔ جلد ہی میں ماما پاپا کو بھیجوں گا اور تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ مجھے اب جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ کالج سے اپنا خیال رکھنا۔ حور میرے لیے؟ جی جی۔ وہ اپنا کالج بیگ اٹھا کر چلے گئی۔ حیدر اس کے ہاتھوں میں لرزش دیکھ سکتا تھا۔ اس کے کالج کے اندر داخل ہوتے وہ گاڑی آگے بڑھا گیا۔ وہ فریش ہو کر نکلا جب اس کا شدت سے دل کیا نمرا سے بات کرنے کو۔ دوسری طرف وہ اپنے بال بنا رہی تھی جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ 2-3 مرتبہ اس نے اگنور کیا، مگر دوسری طرف کوئی ڈیٹ ہی تھا جو باز نہ آیا۔ ہیلو، کون ہے؟ بنا دیکھے اس نے کال پک کی۔ کیسی ہے ہماری بیگم صاحبہ؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ مجھے فون کرنے کی؟ وہ غصے سے بولی۔ ہمت تو بہت کچھ کرنے کی ہے نمرا جان، بس تم ملو تو اکیلے پھر بتائیں۔ شٹ اپ بدتمیز۔ اف، تمہارا یہ غصہ، قسم سے اس وقت تم بہت پیاری لگ رہی ہوگی۔ اگر میں وہاں ہوتا تو ان خوبصورت لبوں سے جو تم پھول برسا رہی ہو، انہیں میں چوم لیتا۔ وہ شرارت سے بولا۔ دوسری طرف نمرا جیسی بولڈ لڑکی بھی اس کے آگے کچھ نہ بول سکی۔ کیا ہوا جان، چپ کیوں ہو گئی؟ اور نمرا نے بنا کچھ کہے کال کاٹ دی۔ بدتمیز، لوفر، آوارہ۔ وہ دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نواز رہی تھی۔ اس کی کوئی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اس وجہ سے اس نے حور کو میسج کر دیا کہ وہ آج نہیں آئے گا، اس لیے وہ ڈرائیور کے ساتھ آ جائے۔ وہ گاڑی میں بیٹھی باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی جب چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ یہ کون لوگ ہیں انکل؟ وہ ڈر کے بولی۔ پتہ نہیں بی بی جی۔ حور نے جلدی سے کار کے شیشے اوپر کیے۔ بی بی جی، آپ صاحب کو فون کر دیں، وہ ڈری سہمی حور کو دیکھ کر بولا۔ حور زیب کو فون کر رہی تھی مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ پھر اس کو حیدر کا خیال آیا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے نمبر ڈائل کیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ لوگوں کو گاڑیوں سے باہر آتا دیکھ رہی تھی جو اسلحہ سے لیس تھے۔
हेलो और पहुंच की कर। दूसरी तरफ हैदर की मोहब्बत भरी आवाज़ कान में पड़ी। हैदर प्लीज़ मुझे बचा लो। हिचकियों के दरमियान वो बोली। जब हैदर को दूसरी तरफ से इसकी चीख सुनाई दी, हूर आर यू ओके? वो मीटिंग रूम की तरफ जाता वापस पलटा। दिल उसका तेजी से धड़क रहा था। हूर प्लीज़ कुछ बोलो, वो चीखा। दिल में उसके हजार वसवसे आ रहे थे। ऑफिस का सारा स्टाफ अपने बॉस को देख रहा था, जो पागलों की तरह पार्किंग एरिया की तरफ भाग रहा था। वो पार्किंग में पहुंचकर गाड़ी में बैठा और कुछ ही मिनटों में गाड़ी हवा से बातें करने लगी। उसने ज़ेब को भी मैसेज कर दिया, जिसके जवाब में ज़ेब ने उसे हूर की लोकेशन सेंड की और उसे जल्दी पहुंचने का कहा। उसे एक बड़े कमरे में रखा, जहां एक अदद बेड और सोफ़ा था। देखने में काफ़ी पुराना घर लगता था। जी बॉस, आपका काम हो गया। ले आए हम इसकी बहन को। गुड। अब तुम अच्छी तरह इसे प्यार करो, ये तुम्हारी हुई। वो शफ़क़त से हंसता बोला, जबकि जासम की आंखें हूर के सिरापे को देखकर चमकी, जो होशो हवास से भिगानी बेड पर पड़ी थी। शुक्रिया सर। हम ओके, तुम इंजॉय करो, वीडियो बनाना मत भूलना। ठीक है जी, ठीक है सर। वो फ़ोन बंद करता धीरे धीरे हूर के करीब बढ़ रहा था। इसके करीब पहुंचकर इसने छूने के लिए हाथ बढ़ाया। वो उंगली से उसके गाल छू रहा था। हूर की आंखें किसी अजनबी से लम्स से खुली। वो इर्द गिर्द देखकर जगह को पहचानने की कोशिश कर रही थी, जब इसे किसी का हाथ अपने गाल पर महसूस हुआ। वो एक झटके से बेड पर से उठकर दरवाजे के पास गई और इसे खोलने की कोशिश करने लगी, मगर सामने बैठा वजूद इसकी हालत पर हंस रहा था। उफ जानम, थक जाओगी, छोड़ो, इधर आओ। वो इसके करीब आने लगा। प्लीज़ छोड़ दो, मुझे खुदा का वास्ता है। तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, मगर मुझे जाने दो। वो अपनी इज्जत की भीख मांगती बोली, मगर मुकाबल के सीने में तो जैसे दिल ही नहीं पत्थर था। ऐसे कैसे जाने दूँ तुम्हें मैं जानम? अभी तो तुम्हारे इस नौखेज़ हुस्न का मज़ा लेना है। मैंने वो खबासत से हंसता अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। देखो, तुम्हारे घर में भी माँ बहन होगी। प्लीज़ खुदा के लिए मुझे जाने दो। वो पीछे होती दीवार से जा लगी। इस आदमी ने हूर के गले से दुपट्टा उतारा। वो उसकी तरफ झुकने लगा जब पीछे से किसी ने उसका कॉलर पकड़ा और अपनी तरफ मोड़ के एक ज़ोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा, जिससे वो ज़मीन पर मुंह के बल गिरा। डॉल, तुम ठीक हो? वो हूर के साकत वजूद को हाथ लगाता बोला। वो फिर उससे मारने के लिए बढ़ा, जब हैदर ने हूर को अपने पीछे करके उसके वार को रोका और अपनी टांग उसके पेट में मारी। तब तक ज़ेब भी वहां पहुंच गया और हूर को अपने गले लगाया। मेरा बच्चा, ठीक हो तुम? वो उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरता बोला, मगर वो कुछ न बोली और बेहोश होकर इसकी बाहों में झूल गई। हैदर, इसे लेकर अस्पताल जाओ, जल्दी, वो चीखा। हैदर इससे लेकर अस्पताल के लिए निकल गया। ज़ेब ने किसी का नंबर डायल किया। हाँ अकरम, जल्दी पहुँचो, तुम्हारे लिए एक काम है। दूसरी तरफ से फ़ोन उठाते वो ऑर्डर देता बोला। वो जमशेद साहब के लिए चाय बना रही थी जब मुलाजमा हाथ में गिफ्ट पैक लिए किचन में दाखिल हुई। बीबी जी, ये आपके लिए आया है। वो लाल रंग के गिफ्ट, जिस पर खूबसूरत पैकिंग हुई थी,
نور کی طرف بڑھاتی بولی، میرے لیے؟ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اس نے جلدی سے کھولا تو اس میں گلاب کے بہت خوبصورت کلیاں تھیں۔ نور نے ان کی خوشبو اپنے اندر اتری۔ اندر ایک چیٹ تھی جس میں کوئی نام نہیں تھا، فور مائی لو، بس اتنا لکھا ہوا تھا۔ اف زیب، آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ گفٹ پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ہسپتال پہنچا جہاں اسے حیدر کھڑا نظر آیا۔ کیسی ہے گڑیا؟ وہ قریب پہنچ کر بے تابی سے بولا، بے ہوش ہے ابھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آتے دکھائی دیا۔ کیسی ہے میری بہن ڈاکٹر صاحب؟ انہیں ہوش آ گیا ہے؟ ٹینشن کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، اب بہتر ہے، وہ پروفیشنل انداز میں کہتے چلے گئے۔ حیدر نے خدا کا شکر ادا کیا۔ زیب بھائی، میں شکرانے کے نفل پڑھ کر آتا ہوں، وہ اسے بتاتا اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتا مسجد کی طرف چل دیا، جبکہ زیب کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ آج حیدر کی آنکھوں میں کچھ اور ہی احساس نظر آیا۔ کچھ سوچتا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ دھیرے دھیرے چلتا وہ بیڈ کے قریب آیا جہاں وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ گڑیا، پیار سے سر پر ہاتھ رکھ کر پکارا، جس سے حور کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر تکیہ پر جذب ہو گیا۔ بھائی، وہ اس کے گلے لگ کر رو دی۔ بھائی، وہ ہے بہت گندے تھے۔ بھائی، اس آدمی نے مجھے یہاں چھوا۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھتی روتے ہوئے بولی۔ زیب کی آنکھیں اس کی بات پر سرخ ہوئیں۔ اس کی تو یہ سوچ کر جان نکل رہی تھی، اگر حیدر وقت پر نہ پہنچتا تو کیا ہوتا۔ اس کے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ بس میرا بچہ، دیکھو میں تمہارے پاس ہوں، کچھ نہیں ہوا تمہیں، اور جس انسان نے تمہیں تکلیف دی ہے اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ بھائی، ایک بات پوچھوں؟ تم پوچھو۔ وہ حور کو لے کر عباسی ہاؤس آ گئے تھے۔ زیب نے انہیں صرف حور کے بے ہوش ہونے کا بتایا تھا۔ اس وقت وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ آپ کو حور کی لوکیشن کا کیسے پتہ لگا؟ اس کی بات پر وہ مسکرایا۔ اس کے ہاتھ میں جو بریسلٹ ہے اس میں ٹریکنگ ڈیوائس فٹ کی ہے، اس وجہ سے میں نے تمہیں میسج کیا تھا کیونکہ تم زیادہ نزدیک تھے اس کی لوکیشن کے۔ اب ایک بات پوچھوں حیدر؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ جی پوچھے زیب بھائی، کیا تم حور کو پسند کرتے ہو؟ جی مطلب نہیں، مطلب ہاں۔ وہ نروس ہوتا اسے الجھا گیا۔ ایک جواب دو یار، کھا نہیں جاؤں گا میں تمہیں، وہ شرارت سے بولا۔ جی کرتا ہوں زیب بھائی، میں پیار حور سے۔ زیب مسکرایا۔ اگر میں انکار کر دوں تو؟ میں پھر صبر کر لوں گا، ساری زندگی اس کے انتظار میں بیٹھا رہوں گا۔ ہا ہا ہا، وہ ہنسا۔ بھائی، وہ ذرا خفگی سے بولا، میری طرف سے رشتہ پکا، میں ابھی پھوپھو سے بات کرتا ہوں۔ وہ اسے گلے لگاتا مریم بیگم کے پاس چلا گیا جو کچن میں کام کر رہی تھی۔ پھوپھو ڈارلنگ، وہ کچن میں داخل ہوتا شوخی سے بولا۔ کیا ہوا ہے جان؟ باہر بیٹھو، میں بس آ رہی ہوں۔ یار آپ اسے چھوڑیں اور میری بات سنیں۔ اوف، نیچے اترو بدتمیز، میں گر جاؤں گی۔ نہیں گرتی پھوپھو یار،
اس نے مریم بیگم کو صوفے پر بٹھایا اور خود ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ حیدر پھوپھی بھتیجے کا پیار دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تو پھوپھو پہلے تو آپ یہ بتائیں، میں آپ کا بیٹا ہوں کہ نہیں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ بتائیں تو آپ، پہلے تم تو میرے بہت اچھے بیٹے ہو، تو اتنا اہتمام کیوں کر رہی ہیں؟ میں کون سا پہلی بار آیا؟ اور دوسری بات، یہ جو سامنے لنگور بیٹھا ہے پسند کرتا ہے حور کو، تو بتائیں آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ وہ شرارت سے حیدر کی طرف دیکھتا بولا، مجھے تو منظور ہے رشتہ، حور تو ہمیشہ سے ہی مجھے بہت پسند ہے۔ ہائے بلے بلے، حیدر بنگڑا ڈالتا اٹھا۔ اس کے انداز پر وہ دونوں مسکرا دیے۔ چلے پھر منہ تو میٹھا کروائیں نا جلدی۔ مریم بیگم نے ملازمہ کو آواز دی اور پھر زیب کا منہ میٹھا کروایا۔ اچھا پھوپھو جان، ابھی میں چلتا، آپ کی بیٹی انتظار کر رہی ہوگی میرا، کل آؤں گا نور اور جمشید صاحب کو لے کر۔ ایک بات اور کہوں زیب جی، اپنے باپ کو معاف کر دو، مشکل ہے پھوپھو، میں وہ اذیت کے سال نہیں بول سکتا جب لوگ میری گڑیا کو منحوس کہتے تھے کہ وہ دنیا میں آتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی، مگر میرا باپ نہیں تھا لوگوں کو جواب دینے کے لیے۔ زیب میری جان، وہ ماضی بھول جانا چاہیے جو تکلیف دیتا ہوں، پر میں نہیں بھول سکتا۔ وہ آپ کے بھائی ہیں، آپ بول سکتی ہیں، مگر میں اپنے باپ کی زیادتی نہیں بول سکتا۔ مگر زیب بیٹا، تب وہ بھابھی کے غم میں تھے، وہ بہت پیار کرتے تھے ان سے، اتنے دکھی تھے کہ اپنی بیٹی کو باپ کا پیار نہیں دے سکے۔ ماما کی آخری نشانی سمجھ کر ہی سنبھال لیتے گڑیا کو، مگر نہیں، انہیں تو اپنا غم پیارا تھا، نہ کہ بچے۔ ہمارا غم ایک جیسا تھا پھوپھو۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میری بھی ماں مری تھی، مجھے آج بھی وہ صبح نہیں بھولتی۔ پھر پھوپھو، جب حور نے پاپا کے ساتھ اسکول جانے کی ضد کی تھی، تب پاپا نے اسے 2 تھپڑ مارے۔ جب میں ان کے سامنے کھڑا ہوا تو غصے سے وہ گھر سے چلے گئے۔ اس رات حور کو بہت تیز بخار ہو گیا، کوئی نہیں تھا میرے پاس، میں تنہا اکیلا ملازموں کی مدد سے میں اسے ہسپتال لے کر گیا۔ پاپا کو تو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے، صرف ماما کی یادیں تھیں میرے پاس۔ آنسو زیب کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ اس 12 سال کے بچے نے ایک ہفتہ تنہا کیسے گزارا، یہ صرف میں جانتا ہوں۔ میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گا پھوپھو، کبھی نہیں۔ وہ ان کے گلے لگ گیا۔ بس میری جان، بس کرو، کیوں تکلیف دے رہے ہو خود کو؟ پھوپھو میں چلتا ہوں۔ وہ بنا مریم بیگم کی طرف دیکھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جانتا تھا تھوڑی دیر اور رکا تو ضبط ٹوٹ جائے گا۔ وہ اپنی ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر گھر آیا۔ سرخ آنکھیں اس کے رونے کی چغلی کر رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو نور اسے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی نظر آئی۔ جانم ابھی تک سوئی نہیں؟ رونے کی وجہ سے آواز بھاری ہوئی تھی۔ آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی، وہ اس کی طرف دیکھتی بولی، پھر اس کا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا۔ کیا ہوا ہے زیب، طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اپنے نرم ہاتھوں میں زیب کا چہرہ لیے فکر مندی سے بولی، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ وہ اپنی ٹائی کی نائٹ ڈھیلی کرتا نظریں چرا کر بولا، ادھر دیکھیں میری طرف، بتائیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں جانم، بس دل گھبرا رہا ہے۔
جس سے سب کچھ بکھرنے والا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسے تو نہ کہیں۔ چلے آئیں، میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں، تھکن کی وجہ سے ہو جاتا ہے کبھی کبھی، آپ کچھ بہتر محسوس کریں گے۔ وہ اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ نور اس کا سر دباتی رہی اور تھوڑی دیر میں نیند کی وادی میں کھو گیا۔ آپ میرے دل میں بہت اونچا مقام حاصل کر چکے ہیں زیب، آپ کے بغیر یہ زندگی کچھ نہیں، مجھے آپ سے محبت ہونے لگی ہے۔ وہ اس کی پیشانی چومتی سرگوشی کرتی ہوئی اسے دیکھنے لگی، پھر اس کی آنکھیں چومتی پیچھے ہو گئی۔ نور، میرے پاس آؤ۔ وہ اس سے منہ موڑ کر کھڑی تھی۔ نہیں آؤں گی میں آپ کے پاس، نہیں کرتی میں آپ سے پیار، میں صرف میر سے محبت کرتی ہوں، صرف میر سے، سمجھے؟ تم ایسا نہیں کر سکتی نور، تم صرف میری ہو۔ ادھر دیکھو میری طرف، میں محبت کرتا ہوں تم سے۔ تم سمجھتی کیوں نہیں؟ ابھی وہ کچھ اور کہتا جب کسی نے نور کا ہاتھ پکڑا۔ نور صرف میری ہے، بس میر کی۔ نور، وہ چیخ کے اٹھ گیا۔ اس کے اٹھنے سے نور جو ابھی کچی نیند میں تھی اسے دیکھنے لگی جو ابھی بھی بڑبڑا رہا تھا۔ نور صرف میری ہے، وہ مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ زیب، کیا ہوا ہے؟ دیکھیں میں آپ کے پاس ہوں، کہیں نہیں گئی۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی فکر مندی سے بولی۔ نرم سے لمس سے زیب نے نور کی طرف دیکھا جو پریشان اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے نور کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے گرد سختی سے حصار باندھا۔ میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے نور، کبھی نہ چھوڑنا ورنہ میں مر جاؤں گا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتا جا بجا، اپنی محبت نچھاور کرتا بڑبڑایا۔ وہ سانس روکے اس کی شدت محسوس کر رہی تھی۔ زیب، چند لمحوں بعد اس نے پکارا، کوئی آ جائے گا، ہم روم میں نہیں نیچے لاؤنج میں ہیں۔ وہ ابھی بھی اسے سینے سے لگائے بیٹھا تھا، جیسے اس کو چھوڑے گا تو وہ دور چلی جائے گی۔ اوکے، چلو روم میں چلے، ویسے بھی فجر میں تھوڑا ہی وقت ہے۔ وہ اسے لیے روم میں داخل ہوا، پھر دونوں نے وضو کیا اور ساتھ نماز ادا کی۔ یہ صبح 10 بجے کا وقت تھا۔ کمرے میں سورج کی کرنوں کی ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں ایک وجود کو کرسی کے ساتھ باندھا تھا۔ چہرے پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے۔ ہاں بولو، کچھ کہ نہیں؟ وہ کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ نہیں سر، بہت ڈیٹ ہے، بس یہی کہہ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اکرم، جو پانی گرم کرو۔ وہ اس وجود پر حقارت بڑی نگاہ ڈالتا بولا۔ تھوڑی دیر بعد 2 آدمی گرم پانی لائے۔ ہاں تو بتاؤ جاسم، تم نے میری بہن کو کیوں اغوا کیا اور کس کے لیے تم کام کرتے ہو؟ میں کچھ نہیں جانتا، وہ ٹوٹے لفظوں میں بولا۔ زیب نے اکرم کو کوئی اشارہ کیا، پھر اس کھولتے ہوئے پانی میں جاسم کے پاؤں رکھ دیا۔ پورا کمرہ اس کی دردناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ بولو، کس کے لیے کام کرتے ہو؟ وہ درشتگی سے بولا، جس سے وہ صرف نہ میں سر ہلانے لگا۔ اگر یہ کچھ نہ بتائے تو خوراک کو زیادہ کر دو۔ ٹھیک ہے، وہ اکرم کو حکم دیتا اپنا کوٹ اٹھاتا چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے نکلی تو اس کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ ہیلو، کون؟ نور نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا، مگر دوسری طرف سے کوئی کچھ نہ بولا۔ کون ہے بھائی؟ اگر بولنا نہیں تو کال کیوں کی؟
میں میر بات کر رہا ہوں۔ تم کیوں کال کی ہے مجھے؟ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ نور، کس لیے ملنا چاہتے ہو؟ تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میرا ضمیر مجھے سونے نہیں دیتا۔ میں نے تمہیں معاف کیا میر۔ چھوڑ دو میری جان، میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی میں۔ نہیں، تم پلیز ایک دفعہ مل لو، تمہیں تمہاری محبت کا واسطہ۔ وہ افسردہ لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، کہاں ملنا ہے؟ وہ حامی بڑھتی بیزار سی بولی۔ میں ایڈریس سینڈ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنا بیگ اٹھا کر ایڈریس پر پہنچ گئی۔